السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ترجمۃ القرآن جماعت ششم میں سے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص مکیۃ، سورۃ الاخلاص مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورت ہے، اس وجہ سے اس کو مکیہ کہا گیا ہے۔ آیاتہا، اس کی آیات ہیں 4، رکوعہا، اس کے رکوع ہیں 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل، کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد، ایک ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اللہ، الصمد، بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم، نہیں، یلد، اس نے کسی کو جنم دیا، یعنی وہ کسی کا باپ نہیں۔ لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ ولم، اور نہ ہی، یولد، کسی نے اس کو جنم دیا ہے، یعنی وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ ولم یولد، اور وہ کسی کا بیٹا نہیں۔ و، اور، لم نہیں، یکن، ہے، لہو، اس کے، کفواً، برابر، احد، کوئی بھی۔ ولم یکن لہو کفواً احد، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ آتے ہیں اس کی ایکسرسائز سے پہلے ذخیرہ قرآنی الفاظ کی طرف۔ ذخیرہ قرآنی الفاظ اس میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ احد، ایک ہی۔ لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ کفواً، برابر۔ الصمد، بے نیاز۔ لم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا۔ دو الفاظ ہم سے تھوڑی بہت وضاحت مانگتے ہیں، لم یلد اور لم یولد۔ لم یلد، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یلد، اس نے کسی کو جنم دیا، ٹھیک ہے، تو جو کسی کو جنم دیتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، ٹھیک ہے۔ یولد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جنم دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی جس کو جنم دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کا معنی جو ہے وہ کیا گیا کہ وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کو جنم دیا جائے گا وہ بیٹا ہی بنے گا، تو اس حوالے سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ جی، آتی ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے سورت الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ تو ہم نے سورت کے مطابق پڑھا ہے 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص کا مرکزی خیال ہے توحید، رسالت، آخرت، نبوت۔ تو ہم نے پڑھا ہے سورۃ الاخلاص کا مرکزی خیال توحید پڑھا ہے ہم نے۔ اللہ پاک ہے شریک سے، اولاد سے، ہمسر سے۔ ہم نے سورہ اخلاص میں پڑھا ہے کہ وہ شرک سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے اور برابری سے پاک ہے، یعنی وہ ان تینوں سے پاک ہے۔ اس کا جواب رہے گا تینوں سے۔ سورۃ الاخلاص میں مکمل نفی کی گئی ہے جادو کی، توہم پرستی کی، جہالت کی، شرک کی۔ تو سورۃ الاخلاص میں مکمل نفی کی گئی ہے شرک کی۔ سورۃ الاخلاص نازل ہوئی، سورۃ الاخلاص نازل ہوئی مدنی زندگی کی ابتدا میں، مکی زندگی کی ابتدا میں، مدنی زندگی کے آخر میں، مکی زندگی کے آخر میں۔ تو ہم نے تعارف میں پڑھا ہے یہ مکی زندگی کے آخر میں، مکی زندگی کی ابتدا میں نازل ہوئی، جیسا کہ اس سورت کے نام کے ساتھ بھی لکھا ہوا تھا سورۃ الاخلاص مکیہ، یعنی یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، یہ مکی زندگی کی ابتدا میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد مختصر جواب دیجئے۔ سورۃ الاخلاص کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت ہم نے اس کے تعارف میں پڑھی ہے کہ سورۃ الاخلاص سورۃ الاخلاص کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ الاخلاص کا مرکزی خیال کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے سورۃ الاخلاص کا مرکزی خیال توحید کا جامع بیان ہے۔ سورۃ الاخلاص میں توحید کا تعارف کیسے کرایا گیا ہے؟ اس صورت میں توحید کا تعارف کرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی کسی اعتبار سے اس جیسا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو نام کیوں دیا گیا؟ یعنی سورۃ الاخلاص کی وجہ تسمیہ بتائیں یا یہ بتائیں کہ اس کو یہ نام کیوں دیا گیا، ایک ہی بات ہوتی ہے۔
اخلاص کا معنی ہے صاف کرنا، خالص کرنا۔ اس صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو غلط قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے۔ اسی لیے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، یا اس صورت کو سورہ اخلاص کا نام دیا گیا ہے۔ سورۃ الاخلاص میں کن لوگوں کے عقیدے کو غلط قرار دیا گیا ہے؟ سورۃ الاخلاص میں کن لوگوں کے عقیدے کو، اس میں ان تمام لوگوں کے عقیدے کو، اس میں ان تمام لوگوں کے عقیدے کو غلط قرار دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے ہیں۔